بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھولا ہوا قرآن مجید کیسے یاد کریں؟ بہت زیادہ حفاظ اور قرائے کرام جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا جاتا ہے، اور ان کی پریشانی کی جو حد ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ پورا سال ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یا پھر کئی سال سے انہوں نے تراویح نہیں سنائی ہوتی، تو اس مرتبہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم تراویح سنائیں قرآن مجید یاد کر کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کو بھول چکا ہوتا ہے، اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب قرآن مجید کو کیسے یاد کیا جائے۔ یا وہ شخص جو بھی ہے جو جتنا زیادہ دور ہو چکا ہے، حافظ ہے، قاری ہے قرآن مجید سے، اور اپنا قرآن مجید بھول چکا ہے، تو میں آج آپ کو ایک انتہائی قیمتی نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ کو قرآن مجید بہت جلد یاد ہو جائے گا، بہت زیادہ جلدی اور آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ دیکھیں، قرآن مجید یاد کرنے کے لیے دو تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک بات کہ قرآن مجید کو کیسے یاد کیا جائے، کتنا مقدار میں یاد کیا جائے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ کس وقت قرآن مجید یاد کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید یاد کیا جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض حفاظ اور قاری جو ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے قرآن مجید کچھ نہ کچھ تو ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے ان کو آسان لگ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے، اور کہیں سے ان کو بالکل یاد نہیں ہوتا۔ اب ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کون سا والا پہلے یاد کریں اور کہاں سے شروع کریں۔ تو انشاءاللہ تینوں باتوں کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلی جو مسئلہ ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتنا روزانہ کی بنیاد کے اوپر کتنا قرآن مجید یاد کیا جائے۔ تو آپ جو بھی قاری ہے، جو بھی حافظ ہے، وہ اندازہ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کتنا آسانی کے ساتھ روزانہ یاد کر سکتا ہے، اس کے پاس وقت کتنا ہے اور کتنا آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے، یعنی ایک صفحہ کر سکتا ہے، ایک رکوع کر سکتا ہے، 2 صفحے یاد کر سکتا ہے، یا ایک پاؤ یاد کر سکتا ہے، ایک آدھا پارا یاد کر سکتا ہے، کتنا وہ یاد کر سکتا ہے، وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے یاد کرنے کے لیے، اس کے پاس جتنا وقت آسانی کے ساتھ روزانہ دے سکتا ہے وہ وقت مقرر کر لے، وہ وقت مقرر کر لے کہ میں کتنا وقت روزانہ وہ دے سکتا ہوں قرآن مجید یاد کرنے کے لیے، آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہوں، وہ وقت اس پہلے دن اس وقت کے لیے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، یاد کرنا شروع کر دے، جتنا اس کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے تو وہ اسی مقدار کو مقرر کر لے کہ ہاں میں نے آج مجھے اتنا یاد ہو گیا، کل کو پھر میں نے اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مقدار رکوع کی نہیں رکھنی چاہیے، صفحہ رکھیں، لائنز کا حساب رکھیں کہ کتنی لائنیں یاد کرنی ہیں، ایک صفحہ یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے روزانہ، 2 صفحے یاد کرنے ہیں، 1.5 صفحہ یاد کرنا ہے، جتنا بھی یاد کرنا ہے آپ نے وہ مقدار رکھنی ہے، کیونکہ رکوع کا جو حساب ہے وہ تو چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، کبھی 5-4 لائنوں کا رکوع آ جاتا ہے اور کبھی 2 صفوں کا رکوع آ جاتا ہے، تو اس کی ترتیب نہیں بنتی۔ اس وجہ سے ترتیب یہ رکھی جائے کہ لائنوں کے حساب سے یا صفوں کے حساب سے ترتیب رکھی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک صفحہ روزانہ یاد کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک صفحہ روزانہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے روزانہ ایک صفحہ یاد کرنا ہے۔ ٹائم نہیں ملتا، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، موبائل کے اندر انسٹال کر لیں، ٹھیک ہے، انسٹال کرنے کے بعد چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک آیت اس کو پڑھتے رہیں، ایک آیت دے کے پڑھ لی، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، وہ یاد ہوگی، اگلی اسی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے سفر میں ہیں، کام میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اگر ٹائم نہیں بھی مل رہا تو بھی کیا ہے، آپ کے پاس آتے جاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ٹائم ضرور ہوتا ہے، کہیں سفر کرتے ہوئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا روزانہ کا 1 صفحہ یا 2 صفحے، وہ آپ نے روزانہ کسی بھی صورت یاد رکھنا ہے، پہلی بات۔ اب روزانہ مثال کے طور پہ 1 صفحہ مقرر کر دیا ایک بندے نے کہ میں نے 1 صفحہ روزانہ یاد رکھنا ہے، تو وہ کیا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1 صفحہ روزانہ یاد رکھے گا، یاد کرے گا۔ اب جب وہ اس کا 1 پارہ مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کا 1 پارہ مکمل ہو جاتا ہے تو اب اس نے کیا کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی میں نے دوسرا پارہ یاد کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، چوتھا کرنا ہے، نہیں، بلکہ اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس نے اس کو بڑھا دینا ہے۔ پہلے 1 صفحہ یاد کیا کرتا تھا، اس کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا تھا، اب وہ دیکھ لے کہ اس کو کتنا یاد ہے،
کتنا آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے، ایک پاؤ یاد کر سکتا ہے یا 2 صفحے یاد کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ وہی پارا اس نے یاد کرنا ہے۔ پہلے اس نے 1 صفحہ یاد کیا تھا، اب 2 صفحے یاد کر لے، یا زیادہ کر سکتا ہے، یاد زیادہ کر لے، اس کو پھر مقرر کر لے، دوسری مرتبہ وہی پارا جو ہے نا اس نے پھر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا پارا، پھر 2 مرتبہ پہلا پارا یاد کرنا ہے، پھر اگلی مرتبہ اسی طریقے سے دوسرا پارا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تیسرا پارا، اسی طریقے سے چوتھا پارا، اسی طریقے سے 5واں پارا۔ 5 پارے جب مکمل اسی طریقے سے 2 بار یعنی ریپیٹ کر کے یاد ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو کس وقت یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر کسی کے وقت کا مسئلہ علیحدہ ہو سکتا ہے کہ کس کے پاس کون سا وقت ہے۔ 2 اوقات جو ہے نا، یہ اوقات جو ہیں یہ بہت بہتر ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے کے، ایک فجر کی نماز کے بعد، ایک مغرب کی نماز کے بعد۔ اگر آپ کو ان 2 اوقات میں سے کوئی وقت میسر ہے تو ضرور، عام طور پہ اکثر و بیشتر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بعد یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اسی وقت ٹائم دیا کرے قرآن مجید کو یاد کرنے کا۔ لیکن اگر آپ کو فجر کی نماز کے بعد کام ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مغرب کے بعد بھی آپ فری نہیں ہوتے تو چلتے پھرتے جیسے آپ کو وقت ملے موبائل کے اندر انسٹال کر لیں اور یاد کرتے رہا کریں۔ لیکن آپ نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، جتنا آپ نے مقرر کیا ہوا ہر صورت اور روزانہ کی بنیاد پہ، چاہے چھٹی کا دن ہے، عید کا دن ہے، شادی کا دن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے جو ہے نا قرآن مجید کو ٹائم ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے قرآن مجید کو کہاں سے یاد کیا جائے، یعنی شروع سے الف لام میم سے یاد کیا جائے، سورۃ ناس سے یاد کیا جائے، یا اس کے درمیان سے یاد کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم یعنی دوسرے جو 15 پارے ہیں وہ پہلے یاد کر لیں، پھر یہ پہلے والے کر لیں گے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شروع سے قرآن مجید یاد کرنا ہے، الف لام میم سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری جو پارے ہوتے ہیں عام طور پہ کسی بھی حافظ کے لیے، کسی بھی قاری کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ اما تسالون کا جو پارا ہے، اسی طریقے سے تبارک الذی کا جو پارا ہے، قسم اللہ کا جو پارا ہے، یعنی یہ جتنا پیچھے چلے جائیں گے اسی طریقے سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ 3 پارے جو ہیں عام طور پہ ہر جو ہے نا حافظ قاری کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتے یاد کرنا۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ ٹارگٹ جو اس نے سیٹ کیا ہوا تھا وہ اس کی ترتیب پھر نہیں بنے گی اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ادھر سے شروع کرے گا تو اس کی ترتیب نہیں بنے گی، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے الف لام میم سے شروع کرنا ہے، الف لام میم سے شروع کرے اور ٹارگٹ سیٹ کر دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی سارے حفاظ اور قاری کیا ان کی سوچ ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے ہم جلدی سے جلدی قرآن مجید یاد کر لیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے قرآن مجید کو یاد کرنے کی جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ بھول چکے ہوتے ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان میں تراویح سنائیں گے مکمل قرآن مجید کی، تو کیا ہے کہ وہ پھر کیا ہے ان کا دل دہل جاتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے بھی یہ تو اس رمضان میں یاد نہیں ہوگا، ابھی تو تھوڑا ٹائم رہ گیا، اگلے مرتبہ کیا کریں گے، اگلی مرتبہ ہم یہی کریں گے کہ جو ہے نا جیسے ہی رمضان گزرے گا اس کے فوراً سے جو ہے نا ہم یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ کو 1 سال میں اگر قرآن مجید مکمل آپ یاد کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں بھی کر لیتے تو آپ نے اپنے پر دباؤ نہیں بڑھانا۔ جیسے ہی آپ کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس وجہ سے آپ کیا ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کی دوسری ذمہ داریاں آپ کو یاد آ جاتی ہیں، دوسرے مسائل آپ کو یاد آ جاتے ہیں، تو آپ قرآن مجید کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اتنا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ جتنا کیا ہے، جتنا جو ہے نا آپ روزانہ کی بنیاد پہ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے، چاہے آدھا صفحہ یاد کر سکتے ہیں نا، آدھا صفحہ مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، آدھا صفحہ ہی مقرر کر لیں، لیکن کیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی کی بنیاد کے اوپر آپ نے کرنا ہے۔ چاہے 1 سال آپ سیٹ کر لیں، 2 سال کا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، 3 سال کا کر لیں۔ اب ایسے ہوتے ہیں جو اس بنیاد کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے 2 مہینوں کے اندر یاد کرنا ہے، 6 مہینوں کے اندر یاد کرنا ہے، یا 1 ہی سال کے اندر ہم نے پورا قرآن مجید یاد کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو پیچھے چونکہ ان کا بالکل کچا ہو چکا تھا، تو جب کچھ پارے یاد کر لیتے ہیں، ان کو ایک بار دوہرائی کر لیتے ہیں، تو پیچھے والے بھول چکے ہوتے ہیں، ان کی وہ والی حالت نہیں ہوتی۔ تو آگے کا دیکھتے ہیں وہ نہیں آ رہا، پیچھے کا دیکھ رہے ہیں وہ بھول چکا ہے، وہ دوبارہ سے اس کی حالت جو ہے نا کافی یعنی کمزور ہو چکی ہے۔ تو اب کیا کریں، وہ بیچارے اس دباؤ میں آ کے کیا کرتے ہیں، پھر قرآن مجید یاد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، پوری زندگی کے لیے قرآن مجید سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، وقت جو ہے نا زندگی انشاءاللہ رہی تو آپ نے پورا قرآن مجید یاد کرنا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک شخص جو قرآن مجید بھلا چکا ہے، پہلے بھلا چکا ہے، اور
بھلانے کے بعد دوبارہ سے اس نے جو یاد کیا ہے اس کو پھر زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے لیے پھر زندگی میں بھولنا جو ہے نا ناممکن ہو چکا ہے، تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کو بھولے گا، ضرور بھولے گا، لیکن تھوڑا سا کچا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے بالکل بھول جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید یاد کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ یاد کریں، جتنا آپ سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے اتنا ہی یاد کر لیں آسانی کے ساتھ، اور جو وقت آپ کو میسر ہے اسی وقت میں یاد کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی وقت میسر، آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، تو آپ کام پہ آتے ہوئے، کام سے جاتے ہوئے، یا کام اگر آپ کا ایسا ہے کہ 1 منٹ کے لیے موبائل کے اندر انسٹال کر لیں، اور 1 منٹ کے لیے موبائل نکال لیا، آیت دیکھ لی، اس کو 2-4 بار پڑھ لیا، یا پڑھتے رہیں ساتھ میں کام بھی کرتے رہیں۔ اب وہ آیت یاد ہو گئی ہے تو اگلی آیت اسی طریقے سے آپ جو اپنا ٹارگٹ آپ نے لیا ہوا ہے، آدھے صفحے کا، 1 صفحے کا، 1 رکوع کا، 2 رکوع کا، وہ آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گے۔